کتنی ہسٹری پڑھتے آئے ہیں، ایک ایک واقعہ ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ جہاں آپ کی شادی کا واقعہ دیکھیں، حضرت سودا سے شادی، یہ کتنا چھوٹا سا پورشن ہے۔ ہسٹری کی ایوارڈ یافتہ بک کیا ہے، اس میں اتنے زیادہ یہ چیپٹر ہم اب تک پڑھتے آئے ہیں۔ اما خدیجہ کی شادی کے دیکھیں کتنے پیج ہیں، اور جہاں جہاں شادیاں آتی ہیں پھر یہ اس کے دیکھیں پیج تو پیج، لائنیں دیکھیں صرف کتنی سی لائنیں ہیں۔ ہاں، کیسے سیرت سکھائیں ہم اپنے بچوں کو یا خود سیکھیں؟ آپ کی زندگی بتائی ہی نہیں گئی ہمیں، سکھانا تو دور کی بات۔ اب اس کتاب کے انہوں نے 1 2 3 4 5 6 7 8 لائنیں اس کتاب میں صرف مختص کی ہیں آپ کی شادی کے لیے۔ اما خدیجہ کی شادی کے لیے بھی میرے خیال میں اتنی ہی تقریباً لائنیں ہیں، تھوڑی سی ہیں۔ یہ حالت آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا حضرت خدیجہ کے بعد اتنے غم و غم میں تھے کہ صحابہ گھر سے باہر سے گزرتے تھے نا، آپ کے رونے کی آواز سے صحابہ کو یہ لگ گیا تھا کہ آپ اس غم میں جان سے نہ چلے جائیں، تو اس لیے وہ فکر میں لگ گئے تھے کہ جلد از جلد شادی ہو، آپس میں مشورے کہ آپ کو کوئی اور حضرت سودا کے بارے میں مشہور تھا، بڑی جولی تھی۔ ایک بندہ ہوتا ہے نا ہنس پر بہار شخصیت، جوک کرنا، مذاق کرنا، تو اس طرح سے کہ دوسروں کو بھی ہنسا دینا، یعنی کہ غم سے نکال دینا۔ بعض دفعہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا بور، تو کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے کمپنی کریں، وہ کوئی نقل کر کے دکھائے گا، کوئی ایسے مذاق سنائے گا کہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ تو وہ صحابیات نے سوچا، سب صحابہ مشورے کرتے رہے کون ہو، ایسا کون ہو، یاد آیا سودا کی طبیعت یہی ہے۔ پھر وہ حضرت سودا کے پاس، آپ کے پاس آئیں کہ حضرت سودا سے نکاح کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اور حضرت سودا نے بھی آپ کے ساتھ سلوک کیا، آپ کو اتنا ہنساتی تھیں اور آپ ان کی باتوں پر ہنستے تھے کہ وہ جو گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں وہ شکر ہے ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی جاتی، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے قانون کی کتاب کی طرح پڑھ رہے ہوں کہ شادی ہو گئی بس۔ میرے خیال میں حق مہر بھی نہیں بتایا گیا، نہ پھر یہاں پر ولیمے تک کا ذکر ہے۔ پھر اچھا پھر کیا ہے یہاں پر آخر میں لکھ دیا حضرت عائشہ کو باری ہبہ کر دی۔ ابھی کہاں کی تھی، حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، ہجرت کے بعد رخصتی ہوئی، حضرت سودا تو پہلے اما خدیجہ کے بعد نکاح ہوا، پھر اکٹھے انہوں نے ہجرت کی تھی، آپ کی بیٹیوں نے، حضرت سودا نے، آپ کی فیملی طور پہ، پھر وہاں کافی عرصہ رہیں۔ یہ بہت بزرگ تھیں، آپ سے بہت بڑی تھیں ایج میں، تو وہ تو جب ان کو حاجت ہی نہ رہی اس تعلق کی تو انہوں نے بعد میں اپنی باری اما عائشہ کو ہبہ کر دی تھی۔ تو انہوں نے لکھ دیا ہے، جیسے وہ پٹھان کہتے ہیں، کسی سے پٹھان سے پوچھو نا کہ افسوس کے لیے جاؤ کیا ہوا تھا، خوچا بیمار ہوا اور خوچا مر گیا، بس بات ختم، لمبی بات نہیں۔ نانی اماں سے جب ہم کہانی سنتے تھے ان کا موڈ نہیں ہوتا تھا، وہ کہتی تھی ہے کئی راجا ہے کئی رانی، دوہے مر گئے، ختم کہانی، گال ختم۔ یہ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے امہات المومنین، اور آپ کی نجی زندگی کے ساتھ ہر ہسٹورین نے یہ کر دیا ہے، جو اردو کے ہسٹورین ہیں۔ عربی تو ابھی آتی نہیں ہے مجھے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم عربی سیکھیں اور الازہر کے ان کو رائٹرز کو پڑھیں اور پوری دنیا کے رائٹرز کو، عربوں کو پڑھیں۔ انہوں نے کوئی تحقیق کی ہو تو کی ہو۔ ڈاکٹر عمر سلیمان سے میں نے یہ سنا تھا، تو میں نے آپ لوگوں سے پھر یہ امہات المومنین سیریز کی تھی، وہ ڈیٹیل میں بتاتے ہیں یہ چیزیں، ہمارے ہاں کے مصنفین اردو رائٹرز نہیں بتاتے۔ ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل۔ اچھا، جو ان کے پہلے خامد تھے نا وہ حبشہ میں ہی بہت زیادہ ڈرنک کرنے لگ گئے تھے، تب تک شراب تو حرام ویسے بھی نہیں ہوئی تھی، میں آ کر ہوئی تھی، تو بعض کہتے ہیں ڈرنک زیادہ کرنے کی وجہ سے جگر کے عارضے سے ان کا انتقال ہوا تھا، حضرت حفصہ کے پہلے، سودا کے پہلے شوہر کا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنے دین سے پھر گئے تھے یا خدا نخواستہ، لیکن یہاں پر حضرت سکران صحابی ہی لکھے ہوئے ہیں، پوری بات نہیں بتاتے ہی نہیں ہے نا، کیا کیا جائے اب۔ مسلمانوں کا صبر و ثبات۔ کوئی نہیں ہے۔
अगला सफ़ा करें 176। ये वाक़या मुझे बहुत पसंद है। रुफ़क़ा तो रुफ़क़ा, आपके दुश्मनों को भी आपकी इनफरादियत पर कभी शक न गुज़रा। आपकी ज़बान से जो बात निकल गई दुश्मनों को भी यकीन हो गया कि वो सच्ची है और होकर रहेगी। एक बार कुरैश के ऐसे 3 आदमी इकट्ठे हुए जिनमें से हर एक ने अपने बकिया 2 साथियों से छुप छुपा कर एक का राज दूसरे पर फाश हो गया। इन्हीं तीनों में से एक अबू जहल भी था। तीनों इकट्ठे हुए तो एक ने अबू जहल से दरियाफ्त किया, तुम बताओ जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है इसके बारे में तुम्हारी राय क्या है? अबू जहल ने कहा, मैंने क्या सुना है, बात दरअसल ये है कि हमने और अब्द मनाफ ने शर्फ और अज़मत में एक दूसरे का मुकाबला किया। उन्होंने गुरबा मसाकीन को खाना खिलाया तो हमने भी खिलाया। उन्होंने सवारियाँ अता की, यानी जो बग़ैर सवारी के लोग थे, तो हमने भी अदा की। उन्होंने लोगों को अतियात गिफ्ट किए तो हमने भी किए। यहाँ तक कि जब वो और हम घुटनों घुटनों एक दूसरे के हम पल्ला हो गए और हमारी और उनकी हैसियत रेस के 2 बराबर घोड़ों की हो गई, तो अब अब्द मनाफ कहते हैं कि हमारे अंदर एक नबी है जिसके पास आसमान से वही आती है। देखें उस ज़माने का जाहिल, और आज आपने फरमाया मेरी उम्मत का फ़िरौन अबू जहल है। वो भी कह रहा है कि अबू जहल क्यों बना हूँ कि मैं भी चाहता हूँ सखावत करूँ, इनके बराबर की करूँ, मैं भी चाहता हूँ इनके बराबर की मेहमान नवाजी करूँ, लेकिन नबूवत इनमें आ गई है तो ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं है। भला बताइए हम इसे कब पा सकते हैं? खुदा की कसम हम इस शख्स पर कभी ईमान न लाएंगे और उसकी हरगिज़ तस्दीक न करेंगे। चुनांचे अबू जहल कहा करता था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हें झूठा नहीं कहते। हाँ हाँ, उस दौर का अबू जहल भी कहता था कि आपको झूठा नहीं कहते, हम आपकी जो आप अहकामात लाए हैं इस पर अमल नहीं कर सकते। और आज हम अपने नबी के तरीक़ों पर ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं और अलल इलान उनको बुरा भला कहते हैं। लेकिन तुम जो कुछ लेकर आए हो इसकी तकज़ीब करते हैं। इसके बारे में अल्लाह ने आयत नाजिल की, फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। ये लोग आपको नहीं झुठलाते बल्कि ये तो अल्लाह, ये जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। एक रोज़ कुफार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बार लान तान की और तीसरी दफ़ा में आपने फरमाया, ए कुरैश की जमात, मैं तुम्हारे पास ज़िबा का हुक्म लेकर आया हूँ। तो जो शख्स अदावत में सबसे बढ़कर था वो भी बेहतर से बेहतर जो जुमला पा सकता था इसके ज़रिए आपको राज़ी करने की कोशिशों में लग गया। यानी पहले बदतमीज़ी कर रहे थे, आपने कहा कि मैं ज़िबा करने की बात करूँ, बद्दुआ करूँ, ऐसे डराया है, तो फिर नहीं नहीं, हम तो प्यार में कह रहे थे, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, जैसे हम माजरत के जुमले बोलते हैं। तो वो जो सबसे बदतमीज़ी करने वाला भी बेहतर से बेहतर जुमला गुजर चुका था। जब हालत सजदा में आप पर ओझड़ी डाली गई और आपने सर उठाने के बाद इस हरकत करने वाले पर बद्दुआ की तो इनकी हंसी उड़ गई और इनके अंदर गम की लहर दौड़ गई। इन्हें यकीन हो गया कि अब हम बच नहीं सकते। आपने अबू लहब के बेटे उतैबा पर बद्दुआ की तो इसे भी यकीन हो गया कि वो आपकी बद्दुआ की ज़द से नहीं बच सकता। चुनांचे इसने मुल्क शाम के सफ़र में शेर को देखते ही कहा, वल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में रहते हुए मुझे यहाँ कत्ल कर दिया। बद्दुआ की वजह से शेर यहाँ आया और शाम में मुझे कत्ल कर दिया। वो मक्का बैठे हैं, खुद नहीं आए यहाँ, अल्लाह ने भेज दिया शेर को। उबई बिन खल्फ का वाक़या है कि वो बार बार आपको कत्ल की धमकियाँ दिया करता था। एक बार आपने जवाबन फरमाया, तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हें कत्ल करूँगा इंशाअल्लाह। इसके बाद जब आपने जंग ओहद के रोज़ उबई की गर्दन पर नेज़ा मारा तो अगरचा इससे मामूली खराश आई, कहते हैं ऐसे जैसे छोटी सी कोई चीज़ छेद ना लग जाए, उसके गर्दन पे छेद लग गई थी, बस इतनी सी। लेकिन उबई बराबर कहे जा रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मक्का में कहा था मैं तुम्हें कत्ल करूँगा, इसलिए अगर वो मुझ पर थूक ही भी देते तो मेरी जान निकल जाती। वो इतना चीखा, सारे काफिर कहने लग गए उस दौर के जो उसके साथ आए हुए थे
کہ یار تمہیں چھید پر تم رو رہے ہو، جنگ میں تو بڑے بڑے زخم لگتے ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا تمہیں کیا پتا میں تمہیں وہ تکلیف بتا دوں جو اس چھید سے مجھے ہو رہی ہے، اس چھید سے مجھے ہو رہی ہے، تم اندازہ نہیں کر سکتے. پورے اس میں درد بانو تو تکلیف بھی کم نہیں ہوگی. ہاں اسے یہ الفاظ کہے. ایک بار سعد بن معاذ نے مکے میں امیہ بن خلف سے کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے، تو اس سے امیہ پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی جو مسلسل قائم رہی. چنانچہ اس نے عہد کر لیا وہ مکے سے باہر نہ نکلے گا، اور جب جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے اصرار سے مجبور ہو کر نکلنا پڑا تو اس نے مکے کا سب سے تیز رو اونٹ خریدا تاکہ خطرے کی علامت ظاہر ہوتے ہی چمپت ہو جائے، یعنی بھاگ جائے. ادھر جنگ میں جانے پر آمادہ دیکھ کر اس کی بیوی نے بھی ٹوکا کہ ابو صفوان آپ کے یثربی بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ بھول گئے. ابو صفوان نے جواب میں کہا نہیں، بلکہ خدا کی قسم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دور جاؤں گا. یعنی اس نے کہا میں ابو جہل کو دکھانے کو چلا جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا، میں نہیں جاتا وہاں تو پھر میں مارا جاؤں گا. یہ تو آپ کے دشمنوں کا حال تھا. باقی رہے آپ کے صحابہ اور آپ کے رفقا، تو آپ ان کے لیے دل و جان کی حیثیت رکھتے تھے. ان کی دل کی گہرائیوں میں آپ کی محبت تھی، صادق سچی محبت. ہماری بھی محبت ہے لیکن ہماری جھوٹی محبتیں ہیں. جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے وہ دل و جان سے آپ کی طرف کھینچتے تھے. ہاں یہ کوئی شعر ہے. فصورتہ ولا کل جسم مغناطیس افعادت الرجال، آپ کی صورت ہر جسم کا ہیولا تھی اور آپ کا وجود ہر دل کے لیے مقناطیس. اس محبت و جان نثاری کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کے ناخن پر خراش آ جائے یا آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں کیوں نہ کاٹ دی جائیں. ایک صحابی ہیں جیسے آپ مدینہ میں آئے نا، چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے لیے آپ نے پیٹرولنگ میں نے کہا تھا نا دستے بنا کے بھیجتے تھے، وہ اس میں تھے. کافروں کی قید میں پھر ان کو ہر طرف سے گھیر کے نا، جو ان کے لیے پنجرا بنایا ہوگا، نیزے مارتے تھے، چبوتے تھے، کہتے تھے اگر تم چاہو تو تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیں گے، قتل کر لیں گے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں، مجھے یہ قبول ہے، لیکن اس کے بدلے وہ آپ کو کانٹا بھی چبھ جائے. پھر بعد میں انہوں نے آپ سے کہا کہ اللہ میری انہوں نے منت مانی تھی کہ ان کی کھوپڑی میں سے دیا گیا تو کیا ہوا، اللہ نے شہد کی مکھیاں بھیج دی تھی، وہ ان کے اوپر بیٹھ گئی تھی. انہوں نے کہا رات کو ہوئی بارش، وہ مکھیاں پہلے دن کو تو مکھیاں بیٹھی ہیں، رات کو ہوئی بارش ان کا جستے مبارک بہا کے لے گئی. آپ سے آپ کی آنکھوں کے سامنے کھل گیا. اللہ جتنا غیب چاہتا ہے دیکھتا ہے، ایک عملی کو بھی دیکھ لیتا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، حدیث مبارک ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو. وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کے لیے در و دیوار کیا، ایک مومن کے لیے کیا تو ایک نبی کے لیے کیا، اور سید الانبیاء کے لیے کون سا پردہ. دیکھ رہے تھے، بتا رہے تھے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے. ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت مارا مار گئی. عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کر انہیں دو پیوند لگے جوتوں سے مارنے لگا. چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنائے، منہ پر جوتے مارے، پھر پیٹ پر چڑھ گیا. کیفیت یہ تھی کہ چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا. پھر ان کے قبیلہ بنو تمیم کے لوگ انہیں کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے. پتہ یہ کس دن ہوا تھا؟ جس دن آپ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ ان لوگوں نے آپ کو مارنا چاہا تھا تو وہ آپ کے اوپر لیٹ گئے تھے. پھر ان کو یہ مار پڑی ہے. مارتے مارتے یعنی کہ اتنے حالت خراب ہو گئی کہ انہوں نے سمجھا اب مر گئے ہیں، تب چھوڑا. پھر آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کو کپڑے اٹھا ایسے نہیں سکتے تھے، چادر میں جیسے کسی کو ایمبولینس میں لے کر دیا جائے، اور اس طرح سے پھر وہ اس طرح کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے. انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچیں گے، لیکن دن کے خاتمے کے قریب یعنی رات کے وقت ان کی زبان کھل گئی، یعنی آنکھیں کھول دی ہوں گی انہوں نے.
زبان کھلی تو پہلا ورڈ کیا بولا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اب پتہ چلا یہ وہی واقعہ ہے، کیونکہ اسی لیے وہ آپ کا حال پوچھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو بچا رہے تھے نا کہ میرے بعد کیا ہوا تھا، ان کو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. اس پر بنو تمیم نے انہیں سخت سخت کہا، ملامت کی، اور ان کی ماں ام الخیر سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا. جب وہ تنہا رہ گئیں تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے کھانے پینے پر اصرار کیا، لیکن آپ برابر یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا. آخر کار ام الخیر نے کہا، مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں. آپ نے کہا، ام جمیل بن خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے دریافت کرو. وہ ام جمیل کے پاس گئیں. آپ نے اپنی والدہ سے کہا، میں تب تک نہیں کھاؤں پیوں گا. ماں نے منت زاریاں کی، روتی رہی ہوں گی بیٹے کی حالت دیکھ کے کہ ایک قطرہ پانی کا منہ میں چلا جائے. کہنے لگے، نہیں، آپ جائیں، جا کے پوچھ کے آئیں فلاں ہمسائی سے، فلاں کسی کی بہن سے، پھر مجھے پتہ چلے گا وہ ٹھیک ہیں تو میں کھاؤں پیوں گا، ورنہ نہیں. اچھا، ان کے پاس جاؤ اور دریافت کرو. وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور بولیں، ابو بکر نے تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ام جمیل نے کہا، نہ میں ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر البتہ تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں. ام الخیر نے کہا، بہتر ہے. اس کے بعد ام جمیل ان کے ہمراہ آئیں تو دیکھا ابو بکر انتہائی خستہ حالت میں پڑے تھے. پھر قریب ہوئیں تو چیخ پڑیں اور کہنے لگیں، جس قوم نے آپ کی یہ حالت بنائی ہے وہ یقیناً بہت بے درد یعنی بدگماش اور کافر قوم ہے. مجھے امید ہے کہ اللہ آپ سے ان کا بدلہ لے کر رہے گا. ابو بکر نے پھر پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، کیا یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں؟ کہا، کوئی بات نہیں. وہ صحابیہ مسلمان تھیں اور آپ کی والدہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھیں. انہوں نے کہا کہ کیوں بول رہے ہو اونچا اونچا، تمہاری ماں سن رہی ہے. میں اپنی ماں سے پہلے یہ بات ڈسکس کر چکا ہوں. انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ بولیں. انہوں نے بتایا کہ آپ صحیح سالم ہیں. پوچھا، کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، ابن ارکم کے گھر میں. وہ صحابی کتنی شان والے ہوں گے کہ دار ارکم میں سب مسلمانوں کو پناہ دی. جناب ابو بکر نے فرمایا، اچھا تو پھر مجھے اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ نہ میں کوئی کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا. اچھا، سن بھی لیا کہ آپ ٹھیک ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا، یہاں تک کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ام جمیل اور ام خیر رکی رہیں. آپ کو جو عیادت کرنے کے لیے لوگ آ رہے تھے، اتنا بڑا حادثہ ہوا، مرنے والی حالت ہو رہی. جب آمد و رفت بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں یعنی شہر بھی سو گیا، دونوں ابو بکر کو لے کر نکلیں. وہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، یعنی دونوں طرف سے انہوں نے سہارا دیا، دونوں خواتین میں، والدہ نے بھی اور ام جمیل نے بھی. اس طرح انہوں نے حضرت ابو بکر کو آپ کی خدمت میں پہنچایا. پھر کہا، جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا کہ آپ ٹھیک ہیں. ان کی بات پر بھی اعتبار نہیں کیا. پہلے والدہ سے کہا، پوچھ آئیں. جب وہ پوچھ آئیں، بلکہ ان کو ساتھ لے آئیں، انہوں نے منہ سے تسلی دی آپ ٹھیک ہیں، پھر بھی کہا، اب قسم اٹھائی، کھاؤں گا بھی نہیں پیوں گا بھی نہیں جب تک آپ کو دیکھوں گا. پھر وہ دیکھنے کے لیے لے کر گئیں. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.